ایک سب سے بڑی بہت بڑی مبارک ہو الحمدللہ، بہت مفید والی ہماری پروگرام چلتی ہے الحمدللہ۔ میں چاہتا ہوں نا کچھ جو شبہات ہے جو آج کل کے فتنہ پرست لوگ پھیلاتے ہیں، اس کے اوپر اگر ہماری بات اس سسٹم سے بھی آ جائے تو انشاءاللہ عوام پہ تھوڑی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ اب مسلم شریف وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اس سلسلے میں پھر وہ ابو داؤد سے حدیث لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو کا پیٹ بڑھ گیا تھا، وہ بیٹھ کر کے منبر میں خطبہ دینے لگے تھے۔ تو یہ سب اس کال کے انشاءاللہ آپ جواب دے دیتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ جی شیخ، ان کا سوال یہ ہے کہ وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ نہ بھرے، یہی ہے نا سوال؟ جی شیخ۔ تو دیکھیں اس کے تعلق سے جو سب سے قدیم تشریح ملتی ہے محدثین کی، اس پر اصل میں میری ایک کلپ ہے، اگر آپ جا کے تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک پوری ویڈیو ہے میری، اس میں بہت ڈیٹیل میں صرف خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، ڈیٹیل آپ جا کے اس ویڈیو میں دیکھ لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پرانے علماء نے جو اس حدیث کی تشریح پیش کی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا، اور جب وہ ان کو جو بلانے گئے تھے صحابی، انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آ کے کہا کہ وہ ابھی کھانا کھا رہے ہیں۔ یہاں لوگ غلط فہمی یہ پھیلاتے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے سے انکار کر دیا، یہ بات غلط ہے۔ روایت میں یہ بات کہیں نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہو کہ میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں، نہیں آؤں گا، بلکہ جو بلانے گئے تھے وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کا پیغام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیا، بلکہ روایت سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا ہی نہیں، بلکہ دیکھا کھاتے ہوئے تو واپس آ گئے، دوبارہ بھیجا، کہا بھی تو وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ یعنی راوی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو پیغام دیا اور وہ کھانے کا عذر پیش کر رہے ہیں، بلکہ بذات خود یہ کہنے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس لیے روایت کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک نہیں پہنچایا گیا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ تو جو پرانے محدثین ہیں، جیسے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم سے بھی پہلے کتب حدیث میں روایت موجود ہے، تو پرانے محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری احادیث میں بیان فرمایا کہ دنیا میں جس کا پیٹ بھر گیا آخرت میں اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی کے تحت ان کے لیے دعا فرمائی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا دنیا میں پیٹ نہ بھرے، کیونکہ اگر پیٹ بھر گیا تو آخرت کی نعمتوں سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو آخرت میں یعنی دنیا میں نہ پیٹ بھرنا یہ کوئی بد دعا نہیں ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، یعنی مومن کی نشانی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ میں کئی ایسے حدیث نقل کی ہیں، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت نقل کی ہیں اور صحیح قرار دیا ہے کہ مومن کا دنیا میں پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ تو یہ تو مومن کی علامت ہے کہ دنیا میں پیٹ نہ بھرے، تو اگر یہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بد دعا کیسے ہے؟ تو یہ پرانے محدثین نے تشریح کی ہے اس حدیث کی، سب سے قدیم شرح جو ملتی ہے وہی ملتی ہے۔ ہاں بعد کے لوگوں نے یہ شرح کر دی اس حدیث کی، اچھا یہ تب سے شرح موجود ہے جب صحیح مسلم لکھی بھی نہیں گئی تھی، یعنی صحیح مسلم سے پہلے، جیسے مسند ابی داؤد الطیالسی وغیرہ میں روایت موجود ہے، صحیح مسلم سے پہلے یہ روایت محدثین نقل کر چکے ہیں اور اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں۔ صحیح مسلم میں تو بعد میں روایت جو ہے درج ہوئی ہے، اور بعد کے علماء نے یہ شرح اس کی جو ہے کرنا شروع کر دی ہے کہ اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث ہے کہ اگر میں کسی پر بد دعا دے دوں یا کسی کو برا بھلا کہہ دوں تو اے اللہ اس کے لیے رحمت بنا دے، تو اس طرح سے جوڑ جاڑ کے کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ رحمت بنا دے، تو یہ اگر کوئی ایسی بات کہی بھی دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ان کے حق میں فضیلت ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی رحمت قرار دیا ہے۔ یہ بعد کے محدثین نے تشریح کی ہے، لیکن جو قدیم شرح ملتی ہے، جو قدیم، آپ میری ویڈیو دیکھیں گے اس میں پورے حوالے ہیں، کتابوں کے حوالے، صفحہ نمبر کے حوالے، پوری ڈیٹیل اس میں موجود ہے، میں صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ پرانی جو سب سے قدیم شرح اس حدیث کی، جو سلفی آپ کہتے ہیں کہ سلف میں سب سے پہلے جو شرح ہم کو ملتی ہے وہی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ حقیقت پر محمول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ نہ بھرے تاکہ آخرت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مومنین میں ہو اور آخرت میں ان کا پیٹ بھرے۔ جی، اور باقی جو دوسری بات آپ نے کہی کہ اتنا جو ہے منبر پر جو ہے کیا کہتے ہیں پیٹ نکل گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، اور وہ جو ہے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے پا رہے تھے اور بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، تو میرے بھائی اس سے یہ کہاں اس روایت میں یہ کہاں کہ پیٹ نکل گیا تھا، ان کو کمزوری تھی، کمزوری کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں،
بھائی عمر کی یعنی ایک آدمی کی عمر زیادہ ہو گئی, کسی طرح کی کوئی بیماری ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا, اس کی وجہ سے جسم کمزور ہو گیا, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آدمی کھڑے نہیں ہو سکتا بیٹھ کے خطبہ دے رہے, لیکن یہ کہ بھائی پیٹ نکل گیا تھا تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا, ایک زاویہ سے اور بھی علماء نے جواب دیا. شیخ نے تو ایک زاویہ بیان کر دیا, ایک زاویہ سے یہ بھی جواب دیا علماء نے کہ بعض مرتبہ عربی زبان میں بظاہر ایسے کلمات کہے جاتے ہیں جن سے ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ وہ بد دعا ہے, لیکن وہ جو بات کہی گئی ہے وہ مراد نہیں ہوتی ہے. ایسا عربی زبان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تریبت یداک, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ تم غریب اور فقیر ہو جاؤ, لیکن اللہ کے نبی کی وہ مراد نہیں تھی. ایسے کلمات تھے جو بول دیے جاتے تھے لیکن ان کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا تھا. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا سکولت کا امک, تمہاری ماں تم کو گم کر دے. بظاہر اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کو موت کی دعا دی, لیکن وہاں پہ وہ جو ظاہری الفاظ ہے وہ مراد نہیں ہے. تو عربوں میں اس طرح کے بہت سارے کلمات دعائیہ ایسے آتے ہیں کہ جس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بد دعا ہے, لیکن وہ کوئی بد دعا نہیں ہوتی, اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا ہے. تو ایک جواب جو ہے نا علماء نے یہ بھی دیا کہ جس طرح سے تریبت یدا کہہ کر کے حضرت ابو ہریرہ سے خطاب کیا, تو حضرت ابو ہریرہ کی تان پر اس کو محمول نہیں کیا جا سکتا ہے. حضرت ابو ذر سے کہا تمہاری ماں تم کو گم کرے, تو اس کو اس معنی پر محمول نہیں کیا جا سکتا ہے. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ بھی جو الفاظ ہیں اگر مان بھی لیا جائے کہ اس کا جیسا جو شیخ نے کہا وہ اپنی جگہ پر ایک سادہ راجے بات ہے, لیکن ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ اگر اس کو ظاہری معنی پر محمول مطلب مان بھی لیا جائے کہ اس کا ظاہری معنی میں کوئی عیب والی بات ہے, تو بھی یہ کلمات ان کلمات میں سے ہے جن کو بول کر کے ان کا ظاہری معنی مراد نہیں لیا جاتا ہے. ایک جواب علماء نے بھی دیا ہے اس کا. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیک.